السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیہاتی سے گھوڑی خریدی، اس کی قیمت ادا کی، اس پر سوار ہوئے اور چل دیے۔ ابھی آپ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ وہ گھوڑی لنگڑانے لگی۔ آپ اسے واپس موڑ کر اس شخص کے پاس لے آئے جس سے خریدی تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ گھوڑی واپس لے لو، یہ لنگڑاتی ہے۔ بیچنے والے نے کہا، امیر المومنین، یہ میں واپس نہیں لوں گا کیونکہ میں نے صحیح حالت میں آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلیے فیصلے کے لیے کسی کو منصف مقرر کر لیں جو میرے اور آپ کے درمیان عدل اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، اس لیے کہ یہ اسلامی اصول ہے کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو تو تیسرے کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنانا چاہیے تاکہ وہ ان دونوں میں فیصلہ کرے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درمیان ایک حاکم بنا لیا۔ بدوی نے کہا، کیا شرح بن حارث کندی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا دونوں فیصلہ کرانے کی غرض سے قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے دیہاتی کی بات پورے اطمینان سے سنی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین، کیا یہ گھوڑی جس وقت آپ نے خریدی تھی اس وقت صحیح چل رہی تھی اور سالم تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے امیر المومنین، جو چیز آپ نے صحیح حالت میں خریدی اسے اب اپنے پاس رکھیے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں آپ نے اسے خریدا تھا۔ امیر المومنین نے قاضی شریع کی طرف بڑے تعجب سے دیکھا اور فرمایا، کیا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے؟ قاضی شریع نے کہا، قول فصل و حکم و عدل کا ترجمہ یہ ہے کہ حق بات اور عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، اب آپ کوفہ تشریف لے جائیں کیونکہ میں نے آپ کو وہاں کا رئیس یعنی چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے۔ بلا شبہ آپ جیسا نڈر اور باصلاحیت شخص ہی اس اہم ترین منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ جن دنوں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریع بن حارث کندی کو رئیس القضات یعنی چیف جسٹس کا منصب سونپا، ان دنوں وہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں غیر معروف و غیر مشہور نہ تھے، بلکہ نہایت اونچے درجے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اور بڑے مرتبے کے تابعین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ میں خوب جانے پہچانے جاتے تھے۔ ہر حلقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اہل فضل و اہل کمال ان کے علم اور ان کی ذہانت، ہوشیاری اور سمجھداری کے بے انتہا قائل تھے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے اور عرب کے مشہور قبیلہ کندی سے ان کا تعلق تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جو بھی اسلام لاتا پھر وہ اسلام کو پھیلانے کی محنت میں لگ جاتا تھا۔ جب عرب نور ہدایت سے چمکا اور اسلام کی روشن کرنیں سرزمین یمن تک پہنچی تو قاضی شریع ان خوش نصیب ترین لوگوں میں بھی شامل ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور حق و ہدایت کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ ان کے فضل و علم و اخلاق کے جاننے والوں کو حد درجے افسوس تھا کہ انہیں کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ آنے کی سعادت مل جاتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک کا شرف حاصل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے براہ راست ہدایت پاتے اور انہیں ایمان کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی حاصل ہو جاتا۔ اس طرح خیر و بھلائی ہر طرف سے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن یہ ان کے مقدر میں نہ تھا۔
ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جبکہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک تابعی کو اتنا بڑا منصب سونپ کر کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ جس میں جو صلاحیت دیکھی وہ منصب اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے ہی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے خلفاء بنی امیہ نے بھی آپ کو ہی اس منصب پہ قائم رکھا۔ الحمدللہ آپ نے 107 سال تک کی عمر پائی، جس میں سے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے قاضی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ مسلمانوں کی تاریخ کے صفحات قاضی شرعی کے مبارک عدالتی فیصلوں، پسندیدہ اقوال اور قابل رشک کارناموں سے بھرے ہوئے ہیں، جس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسلام کے اس مبارک نظام کی بلندی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک فیصلہ ملاحظہ ہو۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ اور قیمتی زرہ جو جنگ کے زمانے میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی تھی گم ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ایک ذی شخص، مسلمان حکومت کے ماتحت رہنے والا غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ زرہ کوفہ کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میری ہے، اور فرمایا، ارے یہ ذرہ تو میری ہے، ایک رات دوران سفر راستے میں اونٹ پر سے گر گئی تھی۔ ذمی نے کہا، امیر المومنین یہ میری ذرہ ہے، اس لیے کہ یہ میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ذرہ تو میری ہے، نہ تو میں نے یہ کسی کے ہاتھ بیچی ہے اور نہ ہی میں نے یہ کسی کو تحفے میں دی ہے۔ ذمی نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان کوئی مسلمان قاضی جو بھی فیصلہ کرے گا، مجھے وہ فیصلہ دل اور جان سے منظور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، چلیے ابھی قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں کے دونوں قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور وہاں عدالت میں جا کھڑے ہوئے۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی یہ ذرہ اس شخص کے پاس پائی ہے جو مجھ سے فلاں رات میں فلاں جگہ سفر کے دوران گر گئی تھی، اور اس شخص نے نہ تو یہ ذرہ کسی سے خریدی ہے اور نہ اس کے پاس کسی کی طرف سے ہدیہ آئی ہے، لہٰذا یہ ذرہ مجھے واپس دلائی جائے۔ قاضی شرعی نے ذمی سے کہا، آپ اس کے متعلق کیا کہنا پسند کریں گے؟ ذمی نے کہا، یہ ذرہ میری ہے، چونکہ اس وقت میرے قبضے میں ہے، اور میں امیر المومنین پر کسی قسم کا کوئی الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں۔ قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ان سے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، آپ کے سچا ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ ذرہ بلا شبہ آپ کی ہے، لیکن چونکہ اس وقت مقدمہ عدالت میں ہے، اسے اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے آپ کو 2 گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میرا غلام قمبر اور میرا بیٹا حسن میرے حق میں گواہی دیں گے۔ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین، غلام کی گواہی آقا کے حق میں اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ایک جنتی آدمی کی شہادت قبول نہیں؟ کیا آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، الحسن والحسین سید اشباب اہل جنت، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا، امیر المومنین، یہ درست ہے،
لیکن میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ ذرہ اپنے قبضے میں ہی رکھیے کیونکہ میرے پاس ان کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر زمین نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگا اے اللہ، اسلام میں انصاف کا معیار اتنا اونچا ہے۔ آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوئے اور قاضی نے سماعت کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے یقیناً برحق ہے، اور میں آج اسی دین سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد زمین نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی۔ سبحان اللہ۔